ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں جو ساتھی عطا کیے، جو دوست اور جو مددگار عطا کیے، اس طرح کے ساتھی، اس طرح کے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیے۔ کہ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفا کی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ وہ مشکلات کا دور ہو،
وہ جانیں قربان کرنے کا معاملہ ہو، وہ مالوں کو قربان کرنے کا معاملہ ہو، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھی کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹا۔ جن کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تو وہ اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ ہر وقت مستعد رہتے تھے کہ کب ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے ہم فوراً کر گزرے۔ عزیز بھائیوں، اس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ کا منحاکمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ کہا لوگوں صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت حاصل کرو گے۔ انہی صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کو فاروق کا لقب دیا گیا اور اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ پر ایمان رکھنے والے، بڑی فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے، ان دنوں کے اندر یہ ذوالحجہ کے آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ دن ہیں 25 یا 26 ذوالحج کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا۔ آئے عزیز بھائیوں، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے پلے باندھیں، اور پھر یہ سازش رچانے والے کون تھے ان کی سازشوں کو بھی سمجھیں، اور یہ سازشیں کیوں رچائی گئی تھیں ان پر بھی ذرا گہری نظر سے غور و فکر کریں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، عمر بن میمون رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فجر کی نماز صف بندی ہوئی ہے، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضرت عمر کی عادت تھی جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آتے نا تو صفوں سے گزرتے ہوئے آتے اور آتے آتے لوگوں کی صفوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے صف بندی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صفو صفوفکم، صفو کے الفاظ بھی آتے ہیں، اعتدلوا کے الفاظ بھی آتے ہیں، رصوا صفوفکم، کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو صف بندی کرتے ہو خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جڑ کے کھڑا ہوا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کی اصل ہے ہی صف بندی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی صف بندی میں معمولی سی بھی جگہ چھوڑ دیتا ہے شیطان صف سے گزر کے آگے آ جاتا ہے۔ شیطان کو جگہ نہ دینا با جماعت نماز کے لیے یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے
جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نماز باجماعت کے لیے صف بندی کا اہتمام کیا کرو، کندھے سے کندھا ملا ہو، قدم سے قدم ملا، شیطان کو جگہ نہ ملے، صفے باندھ کے خوب مل کے اکٹھے جڑ کے کھڑے ہوا کرو۔ کہا تم صفے ملاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، تمہارے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں، تم صف بندی کا اہتمام کرو۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کا بالخصوص خیال رکھا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب آئے، آ کے صفوں کو درست کیا، اپنی عوام کی صفوں کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کی صفوں کو درست کیا، اور آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ نماز فجر کے اندر سورت یوسف یا سورت نحل جیسی بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ سورت یوسف تقریباً آدھے پارے کی سورت ہے، سورت نحل بھی تقریباً آدھے پارے کی سورت ہے، بلکہ 3 پاؤ پارا 14ویں پارے میں آتی ہے۔ اتنی مقدار میں عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں قرات کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، فجر کی نماز میں دوسری نمازوں کی بنسبت قرات لمبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہ کا ملاقمین اسمان دنیا پہ فجر کی نماز ہے تو ذرا لمبی قرات ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، فجر کی نماز سے ہٹ کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت ذرا طویل کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے وہ فٹافٹ شامل ہو جائے صاحب نماز میں، جماعت کے ساتھ اس کو نماز مل جائے۔ تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ ہمارے لوگ عبادتوں سے جان چھڑاتے ہیں، ساری رات سو کے پھر بھی فجر کی نماز میں تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب قاری صاحب چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں پڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کتنی تھی؟ ذرا حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، 60 سے 100 تک آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے تھے ایک رکعت میں، یعنی کم از کم 60 آیات اور زیادہ سے زیادہ 100 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چلو یہ بھی حدیث آتی ہے کہ پیچھے مقتدیوں کا بھی خیال رکھو، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے صف میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس کو معمول ہی بنا لے۔ تو یہ بھی عمل سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورت یوسف جیسی اور سورت نحل جیسی بڑی بڑی سورتوں کی فجر کی نماز میں قرات کیا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں ابھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، ابھی قرات شروع نہیں کی کہ میرے کانوں میں آواز آئی، کہتے ہیں مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، یعنی ابھی نماز شروع ہی ہوئی اس ظالم نے حملہ کر دیا حضرت عمر پر۔ کہتے ہیں میرے کانوں میں حضرت عمر کے یہ الفاظ پڑے کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے اوپر وار کیے گئے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے صف میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت بھی کروائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے، جہاد پہ، پیچھے ڈیوٹیاں لگا جاتے صحابہ، ان میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے والے کی صلح کروانے کے لیے گئے اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا تم نماز پڑھا دینا۔ ان کو آگے کیا حضرت عمر نے۔
اب جو آگے افراد کھڑے تھے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے وہ ممبر کے پیچھے سے ایک غلام تھا مجوسی، جس کی کنیت ابو لؤلؤ اور جس کا نام فیروز تھا۔ فیروز نام اور کنیت ابو لؤلؤ، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، شرک کرنے والا ہے۔ اس ظالم ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ممبر کے پیچھے سے نکلا اور اس نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ بھی وار کیے، اور آگے جو صحابہ کرام کی صف تھی ان میں 13 صحابہ کرام کو زخمی کیا اس نے۔ 13 صحابہ کرام، ان میں سے 7 شہید ہو گئے اور جو باقی تھے وہ زخمی ہو گئے، زندہ رہے۔ اب دوران نماز ہی پیچھے جو مقتدی تھے، اسپیکر وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، مسجد بڑی تھی، پیچھے باہر لوگ تھے، انہوں نے اونچی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ ان کو کیا پتا آگے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ جب مقتدی دیکھے کہ امام نماز کی حالت میں بھول گیا ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو یاد کروائیں گے کہ امام صاحب آپ کی یہ غلطی ہے۔ ان کو قرات کی آواز نہیں گئی، تکبیر تحریمہ سنی ہے، آگے کوئی بول ہی نہیں رہا، انہوں نے پیچھے شور ڈال دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے آگے کھینچ دیا۔ اب وہ جو مجوسی تھا، غلام، ظالم، لعین، وہ اس طرح بندوں کے اوپر حملہ کر کے بھاگنے لگا تو صف میں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا، انہوں نے کوٹ اتار کے اس کے منہ پہ ڈال کے اس کو پکڑ لیا زور سے۔ جب اس نے دیکھا نا میں بھاگ نہیں سکتا، اس نے اپنے ہی خنجر کے ساتھ اپنا گلا کاٹ دیا، وہیں جا بحق ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہوئی مسجد میں شور پڑ گیا۔ آپ دیکھیں اسلام میں، دین اسلام میں سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اور معاذ اللہ اتنی بکواس کرتے ہیں یہ ظالم، یہ وہ لوگ جو سیکولر طبقے کے، لبرل قسم کے لوگ، کالج یونیورسٹیوں کی مافیا، خراب دماغوں والے، کہتے ہیں قرآن مجید بھی دہشت گردی سکھاتا ہے۔ یاد رکھو سب سے پہلی دہشت گردی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کی گئی، فجر کی نماز میں کی گئی، حالت تعبد میں کی گئی، ممبر مقدس کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے کافر یہودی مجوسی دہشت گرد نے کی۔ تم آج الزام دیتے ہو اسلام کو؟ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام حقوق کا دین ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے قربانی کے جانور پر چھری چلانے لگتے ہو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، فٹافٹ اس کا گلا کاٹے۔ یہ نہ ہو کہ چھری تیز نہ ہوئی اور وہ آرام آرام سے گھسیٹے گا، جانور کو تکلیف دے گا۔ اسلام تو یہاں تک برداشت نہیں کرتا۔ ایک اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلبلانے لگ گیا، رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلایا، کہا تیرے اس جانور نے، اونٹ نے رو کے مجھے بتایا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن خوراک کم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی اور مخلوق ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلی دہشت گردی یہ کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ اللہ اکبر، بڑا المناک واقعہ، درد دینے والا واقعہ۔ صحابہ کرام پریشان کہ 10 سالہ دور حضرت عمر کا
عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی، خلیفہ ثانی، اور سٹیٹس کیا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر کی کیا شان تھی۔ سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ لوگوں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ نبی ہوتے۔ ایسے جامع کمالات اور صفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھیں، لیکن نبوت کا انتخاب اللہ کا الحاکمین کا ہے، نبوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ خود منتخب کرتے ہیں رسولوں کو، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ منتخب کرتے ہیں کس کو اللہ نے نبی رسول بنا کے دنیا میں بھیجنا ہے، وگرنہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں نبوت کی وہ سب کی سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن سے شیطان ڈر کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ ہمارے نبی کی زبانی یہ باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر تجھے دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، شیطان رستہ بدل لیتا ہے، اور جس سے شیطان ڈرتا ہو، آج دنیا کا کوئی چوڑا چمار اس صحابی کے خلاف بکواس کرے، زبان درازی کرے، جس کو شان اور مقام میرا نبی دے رہا ہے، جو بات کرتا ہے تو اللہ قرآن بنا کے اتارتا ہے، تجویز پیش کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ پڑھ لیا کریں، ایک اچھا عمل ہے۔ اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ جب طواف کر لیتے ہو تو طواف کے بعد 2 رکعتیں اس حالت میں پڑھا کرو کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ تمہارے سامنے ہو۔ جو بات کرے تو اللہ قرآن بنا کے اتارے۔ بیویوں نے شور ڈال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، امہات المومنین نے رضی اللہ عنہن، کہ ہمیں خرچہ دیا کرے، خرچہ دے ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کو طلاق دے دیں، یہ خرچے کے مطالبے کرتی ہیں، آپ ان کو فارغ کر دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بدلے میں اچھی بیویاں عطا کرے۔ یہ مشورہ کس کا ہے؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں آیت اتار دی، کہا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اگر میرا نبی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا رب ان کے بدلے میں ان سے بہتر بیویاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی ان سے واضح طور پہ آپ کہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو نا تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں مال دیتا ہوں، سونا چاندی درہم و دینار دیتا ہوں، لیکن فارغ کرتا ہوں، جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن تم دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہو، پھر جس طرح رسول کہتا ہے اس طرح زندگی گزارو۔ مشورہ عمر کا، قرآن اللہ کا الحاکمین کا، تصدیق اللہ کی۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیویوں سے کہیں پردہ کیا کریں، پردہ کیا کریں۔ یہ رات کے وقت باہر جب نکلتی ہیں
तो ये पहचानी जाती हैं, और देखने वालों में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। आप अपनी बीवियों से कहें कि पर्दा किया करें, ताकि किसी गलीज आदमी की गलीज नजर आपकी बीवियों पर, हमारी माओं के ऊपर ना पड़े। मशवरा दिया है अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने, कुरान उतारा है। पढ़ो सूरत अहज़ाब को। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ै। ए नबी, सिर्फ आप अपनी बीवियों को ही नहीं, कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीना, क़यामत तक आने वाले जितनी भी मोमिना औरतें हैं सबको अल्लाह ने हुक्म दे दिया, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, पर्दा करके बाहर निकला कर। मशवरा किसका है? अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का। शान ये है हजरत उमर की, स्टेटस और मकाम ये है कि वो बोलते हैं तो मेरा रब कुरान बना के उतारता है। बदर के कैदी 70 कैदी पकड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में। माली एतबार से अल्लाह के रसूल कमज़ोर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि इनसे फिदिया लेके, पैसे लेके इनको छोड़ देते। चलो जंग तो हम जीत गए, लेकिन हमारी अस्करी कुव्वत मुनज़्ज़म नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान था हमारे ऊपर कि हम जंग जीत गए, वरना 2 गुना बड़ा लश्कर और हर किस्म का असलहा उसके पास, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी को मशवरा पसंद आया कि चलो पैसे लेके ना इनसे, कैदियों से फिदिया लेके इनको छोड़ देते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा मांगा गया। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल गर्दनें उतार दे इनकी। पहली जंग है इस्लाम की, मार्का इस्लाम, जंगे बदर। अपना पांव ऊपर रखें, काफरों को नीचे करें, जो जिसका जितना करीबी है उसके हवाले करें, वो खुद उसकी गर्दन उतारे। अकील भाई थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के, कहा इसको पकड़े, अली के हवाले करें रजी अल्लाह, को इसकी गर्दन काटे। इस्लाम सर बुलंद हो, मुसलमानों का मुराद बुलंद हो, इस्लामी शान शौकत, इस्लामी मकाम, इस्लामी जज्बा, दीन को दुनिया के ऊपर गालिब करने का बड़ा प्रोग्राम, वो सबके सामने वादे हो कि इन्होंने 70 मार दिए और बाकी 70 को भी नहीं छोड़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न आया, फिदिया लेके छोड़ दिया। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान उतारा, सूरत तौबा, कहा मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहू अस्रा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़। किसी नबी के लिए ये जायज़ और मुनासिब नहीं है कि उसको काफरों की तरफ से कैदी मिले और वो उनको छोड़ दे पैसे लेकर। हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, हत्ता के जमीन में खूब खून बहाया जाता इन जालिमों काफरों का। तुरीदूना अरज़ दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी चाहते हो। जिस अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की है, आम हालात में दूसरी जंगों में भी वही अल्लाह है, उसने फिर मदद करना थी तुम्हारी। तुमने दुनिया के माल की तड़प और हिरस रखते हुए उनसे फिदिया लेके उनको छोड़ दिया है, इस्लाम का झंडा थोड़ा नीचे कर दिया। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तो आखिरत की सोच देना चाहता है तुम्हें। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अगले दिन आए, देखा हजरत अबू बकर भी बैठ के रो रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठ के रो रहे हैं। परेशान हो गए, कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या मसला है, आप क्यों रो रहे हैं, मुझे बताएं ताकि मैं भी रो लूं, क्या वजह है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अल्लाह को मेरी और अबू बकर की राय पसंद नहीं आई, अल्लाह को पसंद आई है तो उमर तेरी राय अल्लाह को पसंद आई।
کہ آپ ان قیدیوں کا خون بہاتے، اسلام کا جھنڈا بلند کرتے، تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو میرا رب رحمان قرآن بنا کے اس کو نازل کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں 15 مقامات لکھے ہیں، 15 واقعات کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ مشہور یہ 3-4 ہیں جو سنائے جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین، ان کی شان، ان کا سٹیٹس۔ لیکن آج حالت کیا ہے کہ اس مجوسی دہشت گرد نے خنجر مار مار کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پیٹ پھاڑا۔ دردناک واقعہ۔ حضرت عمر کو ابھی مسجد میں تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پاس آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے عبداللہ ذرا دیکھو مجھے کس نے قتل کیا ہے، من قتلنی، مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس گھوم پھر کے دیکھا کہ مجوسی ظالم اس نے قتل کیا۔ آ کے بتایا عمر رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین وہ مجوسی تھا بدکار، اس نے آپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی کلمے والے مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا۔ کلمے کی شان یہ ہے، کلمے کا مقام یہ ہے۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ مجھے کسی کلمہ گو نے خنجر نہیں مارے، مجھے اس نے خنجر مارے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو ابدی جہنمی ہے۔ آج ہمارے لوگ کلمے کو کچھ نہیں سمجھتے، معمولی باتوں پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے۔ وہ تو نماز نہیں پڑھی، چل تو کافر ہو گیا، تو زکوٰۃ نہیں دیتا تو کافر ہو گیا، تو داڑھی نہیں رکھتا تو کافر ہو گیا۔ دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہمارے مسلمان، یعنی کلمے کا کوئی مقام ہی نہیں۔ اور اپنے ہی مسلمانوں پہ طعن و تشنیع۔ حضرت عمر کے اس مقام میں سے ذرا نقطہ دیکھو، کہتے ہیں مجھے خوشی اس بات پہ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اصلی کافر نے میرے اوپر حملہ کر کے مجھے شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی عزیز بھائیو ہم یہی اصول آپ کو سمجھاتے ہیں۔ جو اصل کافر ہے نا، اصل کافر جو کلمے کو مانتے ہی نہیں، ان کی سازشوں کو سمجھو اور ان کی طرف نظر رکھو۔ کافر کہنا تو ان کو کہو، لڑائیاں لڑنی ہیں تو ان سے جا کے لڑو، مقابلہ کرو ان کا۔ تہذیب میں، کلچر میں، ثقافت میں، تمدن میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے، حجامت میں، ہر چیز میں اگر مقابلہ کرنا ہے، جو اصلی کافر ہے دنیا کے، ہندو پنڈت انڈیا کے، ان کا مقابلہ کرو تہذیبوں میں۔ اپنے مسلمانوں کو غلطیوں کی بنیاد پہ، عمل کی کوتاہی کی بنیاد پہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کرو۔ یہ کلمہ پڑھنے والے سارے تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت عمر کو اٹھایا گیا، گھر میں لے گئے۔ حالت یہ ہے پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی کافر بدماش اتنی بڑی کرتے ہیں۔ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، حضرت عمر بڑے آدمی تھے، 10 سال حکومت کی ہے، بڑے بڑے کارنامے، عدل و انصاف کی مثال قائم کی ہے پورے عرب میں۔ دودھ لا کے دیا گیا، حضرت عمر نے دودھ پیا، وہ معدے میں گیا ہی نہیں، پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ دودھ پیا، وہ جہاں سوراخ تھا وہاں سے سارا باہر نکل گیا۔ کیا گزرتی ہوگی صحابہ کرام پر کہ امیر المومنین، نبی کے ساتھی، نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے والے، تقوی کے پہاڑ، کافروں کے دلوں کے اندر ایک رعب ڈالنے والے، نبیذ پیش کیا گیا۔ نبیذ ایک مشروب تھا، کھجوریں اور کشمش ڈال کے نا پانی میں رات کو بھگو دیتے تھے اور صبح اس کا وہ پانی جو ہوتا تھا وہ پیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات، نبیذ پیش کیا گیا، وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی معدے میں جاتا ہی نہیں، پیٹ میں رہتے ہی نہیں، جہاں خنجر لگا اس سوراخ سے زخم کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تقوی کا عالم کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو جاننے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نفاق سے بڑا ڈرتے تھے۔ نفاق، یاد رکھو، کفر سے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں جتنے ان منافقوں غداروں سے اسلام کو اور اسلام کے ملکوں کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ دوگنی اپنی سی کرتے ہیں۔ کافر ایک سائیڈ پہ ہے، سب کو پتا وہ کافر ہے، یہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، صف اول میں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے۔ نفاق سے بڑا خطرہ امیر المومنین کو، حضرت حذیفہ کو کہتے ہیں میری زندگی کے آخری ایام ہے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کس کس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بس مجھے یہ بتا دے کیا ان منافقوں کے اندر کہیں میرا نام تو نہیں درج؟ کیا ان منافقوں میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی تو نہیں بتا دیا تجھے؟ اپنے ایمان کو آخری وقت میں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ نفاق کی علامتیں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافیاں، خیانتیں، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا، اور صحابہ سے محبتیں کرنے والوں، شہادت عمر رضی اللہ عنہ کو سماعت کرنے والوں، حضرت عمر کی آخری وقت میں کیا تڑپ لگی ہے، کیا خوف اور خطرہ ہے۔ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کا رازدان ہے، تجھے اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام بتایا، کہیں اس لسٹ میں عمر کا نام شامل تو نہیں؟ آج عمر سے محبتیں کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ آپس میں لڑائیاں لڑتے ہیں، وعدوں میں وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں۔ سبق لے جاؤ، شہادت عمر رضی اللہ عنہ سے آخری ایام ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے منافقوں کے حوالے سے کہا تھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ عمر کو خطرہ لگا ہے، کہتے ہیں حذیفہ مجھے بتا دو کیا ان منافقوں کے اندر میں عمر کا نام شامل تو نہیں؟ حضرت حذیفہ نے تسلی دی، کہا امیر المومنین نہیں، آپ نے 10 سال حکومت کی ہے، آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، ان کی جگہ کو سنبھالنے والے ہیں، آپ کا تو تقوی ہی بہت زیادہ ہے، یہودی عیسائی بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو حوصلہ ہوا، لوگ ملنے آ رہے ہیں، پہلے سارے کے سارے صحابہ کرام آئے، پھر مدینہ کے جتنے لوگ تھے ارد گرد کے وہ آئے، پھر شام کے لوگ، عراق کے لوگ، مختلف علاقوں ملکوں کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھو، اللہ کی قسم زندگی کے آخری ایام میں بھی دعوت والے رستے کو نہیں چھوڑا۔ ایک نوجوان آیا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں نوجوان ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہتے ہیں اپنی شلوار کو، تہبند کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، کیونکہ یہ چیز اللہ سے ڈرانے کا ایک باعث ہے، تقویٰ آتا ہے اس کے ساتھ۔ آخری وقت میں بھی حضرت عمر دائی بن کے لیٹے ہوئے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کہ میں نے تو چلے جانا ہے، لیکن نیکیاں اور سمیٹ لوں، اپنے نام کر لوں، اپنی آخرت کو بہتر بنا لوں۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، جب اس کو دعوت ملی نا بڑا خوش ہوا۔ صحابہ کے دور کا تھا نا، ہمارے دور کے نوجوانوں کو کہے نا داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں مولوی صاحب تو ممبر تے کھلو کے گل ہی نہیں ہوندی کوئی ہو۔ جذبات بڑھتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، زبانیں چلاتے ہیں آگے سے، اسلام کی دعوت دی ہے، مولوی کون سا اپنے باپ کی باتیں بتاتا ہے؟ صحابہ کے دور کا تھا، خیر القرون کا تھا، دعوت دی تو خوش ہوا، ساتھ ہی تعریفیں کرنے لگ گیا حضرت عمر کی۔ کہتے ہیں آپ خلیفہ ثانی ہیں، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے، آپ نے عدل و انصاف کو قائم کیا ہے، آپ بڑے جلال والے ہیں کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے۔
दावत सुन के तारीफ करके गया। हजरत उमर को फिर आखिरत की फिक्र है। नौजवान को कहते हैं वो मेरी तारीफें ना कर, या जो तूने कर दी है मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं फिर भी अल्लाह की बारगाह में ये नहीं कहता कि अल्लाह मैंने बड़े काम किए हैं, मैं ये कहता हूँ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर बराबर हो जाएं। मैं किसी एक नेकी के ज़्यादा होने का भी मुतालबा नहीं करता। मुझे ये फिक्र है किसी एक नेकी के कम होने की वजह से कहीं मैं जहन्नम में न चला। मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर बराबर हो जाए। अपने अमाल नामे देखा करो, रातों को बिस्तरों पे लेट के सोचा करो। कारोबारी खाते खोलने की बजाय अपने अमाल के खाते ये खोला करो, देखा करो मेरे दिन भर में मुझसे कितनी बुराइयां हुई हैं, कितनी मेरी नेकियां हुई हैं। ये सहाबा के अंदाज थे। आखिरी वक्त हज़रत उमर का कहते हैं, मैं कहता हूँ बराबर सराबरी काम हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई नेकी ज़्यादा हो जाए। आखिरी मरहला आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। कहते हैं जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जाके इजाज़त मांगो कि उमर कहता है, उमर का ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जाके कहना उमर कहता है। मेरे नबी के सहाबा को दुनिया के स्टेटस पसंद नहीं थे। दुनिया के स्टेटस, दुनिया के लकब, ये हमारी ख्वाहिशें आजकल की। हमारे दाई हजरात, ये दुआत, दावत देने वाले, उनकी ख्वाहिशें हैं कि आगे लकब लिखे जाएं, पूछलें लगाई जाएं साथ साथ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने हुकूमतें की हैं, जिनके हक में काफर भी गवाहियां देते हैं उनके ईमान की, इस्लाम की, लेकिन आजिज़ी कनाअत इतनी है, कहते हैं अम्मा जी के पास जाके ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, कहना उमर ने भेजा है। और उमर इजाज़त मांगता है कि क्या आप मुझे मेरे दोनों साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दफन होने की इजाज़त देती हैं। अब्दुल्ला बिन उमर गए रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जाके इजाज़त मांगी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मैंने वो जगह अपने लिए मुंतखब की थी, लेकिन उमर की जब बात आई तो उमर का किरदार ही ऐसा है, शख्सियत ही ऐसी है कि मैं उमर को इनकार नहीं कर सकता। उससे कहो ठीक है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त दी है। अब देखें तड़प कितनी है कि ज़िंदगी के भी साथी हैं ना, आखिरत में भी साथ चाहते हैं। जब अब्दुल्ला बिन उमर गारा है ना, लोगों ने बताया अब्दुल्ला बिन उमर आए हैं, पेट फटा हुआ है, काले रंग का इमामा वो बांधा हुआ है, खून फिर भी बह रहा है। हजरत उमर कहते हैं मुझे उठा के बिठाओ, मैं अम्मा जी की बात को सुनना चाहता हूँ। आज दुनिया के जाली जाकर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहतान बांधते हैं, गाली गलौज करते हैं, जालिम बदकार कहीं के। अमीरुल मोमिनीन की हालत देखो, अदब का कितना लिहाज रखा कि पैगाम आया है आयशा की तरफ से, रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से, लाने वाला बेटा अब्दुल्ला बिन उमर है, वो भी सहाबी रसूल है। बात अम्मा जी की आई, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मुझे उठा के बिठाओ, मैं फिर बात को सुनूंगा। बताया गया इजाज़त मिल गई है। हज़रत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही पता क्या कहा जब मेरी मौत हो जाएगी ना, एक दफ़ा फिर जाके पूछना, ये ना हो कि मैं ज़िंदा हूँ और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुझसे ज़रा शर्म झिझक महसूस होती हो, इसलिए उन्होंने कह दिया हो जब मेरी रूह इस दारे फ़ानी से कूच कर जाएगी, मेरी मैयत को उठाना, जनाजे को उठाना, आयशा के हुजरे के पास लेके जाना, वहाँ जाके फिर इजाज़त मांगना। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा, उमर ने वसीयत की थी, उमर फिर इजाज़त मांग रहा है। अगर आप इजाज़त देती हैं तो वहाँ दफन हो जाएगा, लेकिन आम्मतुल मुस्लिमीन अगर इजाज़त ना मिली तो वहाँ जाके दफन हो जाएगा, जो आम मुसलमानों का कब्रिस्तान। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश हो गई। कहा मैंने पहले भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इजाज़त दी थी, मैं अब भी इजाज़त देती हूँ।
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی چارپائی کو اٹھایا گیا، مسجد نبوی میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جو دنیا میں بھی ساتھی تھے، اللہ نے دیکھو کتنی مماثلت رکھی ہے، اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال ہے، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے، اور عمر رضی اللہ عنہما ان کی بھی عمر 63 سال ہے، اور زندگی گزار کے اپنے نبی کی مسند کو خوب اچھے طریقے سے سنبھال کے عثمان کے حوالے کر کے اپنے نبی کے ساتھ جا کے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کروڑوں رحمت نازل کرے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امیر المومنین کے بڑے بڑے کارنامے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، ان میں ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ہجری سال کی تکوین کی تھی۔ ہجری سال، اسلامی سال، یہ مہینے یہ پہلے سے ہی ہے، جب سے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اس وقت سے ہی اسلامی مہینے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک دور آیا مشرکین عرب کا، جاہلیت کا دور، انہوں نے ان سب چیزوں کو بلا دیا۔ کوئی بھی کام ہوتا تھا نہ اس کی تاریخ یاد ہوتی تھی، نہ مہینہ یاد ہوتا تھا، بلکہ واقعات کی بنیاد پہ، حوادثات کی بنیاد پہ لوگ یاد رکھتے تھے۔ جس طرح کہ ابرہا نے بیت اللہ پہ حملہ کیا نا، تو ہاتھی لے کے آیا تھا، وہ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، اور سال کو عربی میں کہتے ہیں عام، سناتن بھی کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں نے نام رکھ دیا عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ اب ہاتھی والا سال، اس میں مہینوں میں کیا ہوا، کون سے مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے یہ بڑا کارنامہ کیا، انہوں نے ہجری سال کی تکوین کروا دی۔ اپنے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کوئی حل بتاؤ کہ یہ نظام چلایا جائے تاریخوں کا، مہینوں کا، کوئی منظم نظام نہیں ہے۔ کسی نے کہا رومیوں سے لے لیں، کسی نے کہا اہل فارس سے لے لیں، اور پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آپ سال کو شروع کر لیں، ہجری کو چلا دیں آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا، اور اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تھی نا، ہجرت سے انہوں نے آگے یہ سارا ہجری سال چلا دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں وفات پائی ہے، اور یہ ہجرت کا سارا نظام چلا کے مسلمانوں کو ایک مرتب شدہ، منظم شدہ نظام الاوقات دے گئے۔ آج تک وہ اسلامی مہینے چلتے ہیں، ان کی تاریخیں چلتی ہیں، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ زمین و آسمان کے جب اللہ نے پیدائش کی تھی اس وقت بنایا تھا، اور یہ سارے مہینے چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ چاند بھی قیامت تک ہے، اس لیے یہ تکوین بھی قیامت تک ہی چلے گی۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے۔ جنوری فروری کو آتا ہے، عیسائیوں کا جو بنایا گیا ہے، لیکن اسلام کا جو ہجری والا سسٹم نظام چل رہا ہے وہ ہمارے کئی مسلمانوں کو نام ہی نہیں آتے۔ رمضان بس یاد ہوتا ہے، اس وقت ان کو پتہ ہوتا ہے یہ پہلا روزہ ہے، یہ 15واں روزہ ہے، 20واں روزہ ہے، جان جو چھڑواتے ہوتے ہیں جلدی جلدی نکلیں تو وہ روزے یاد رہتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ دن جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن تھے، اسی اعتبار سے دوسرا سبق یہ پلے باندھے کہ یہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 1443 ہجری ہے، یہ 2 دن رہ گئے ختم ہو جائے گا، پھر 1444 ہجری جو سر وہ جاری ہو جائے گی۔ اور ہجرت سے آغاز اس لیے کیا تاکہ ہجرت کا سبق مسلمان اپنے پلے باندھ کہ صحابہ اکرام نے یہ وہ دن تھے جب ہر چیز کی قربانی پیش کر کے اپنے علاقے مکہ کو، زمینوں کو، جائیدادوں کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلے خالی ہاتھ مدینہ میں پہنچے تھے۔ مسلمان یہ سبق اپنے پلے باندھ لیں کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی روش تھی، ہم نے بھی اسی روش پہ چلتے ہوئے جب اسلام کا، اللہ کا، نبی کا حکم آ جائے، ہر چیز کو قربان کر دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔